بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الرابع، چوتھا سبق۔ آج کے سبق میں ہم کچھ نئے مفردات اور مرکبات کو پڑھیں گے۔ جس طرح اردو زبان کے اندر ہم ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں، کسی کو آپ کہتے ہیں، کسی کو وہ کہتے ہیں، کسی کو یہ کہتے ہیں، اور ہم جس گھر کے اندر رہتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، جیسے ماں باپ بھائی بہن، ان کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ اسی طرح ہمارے معاشرے میں اور ہمارے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں، وہ جسمانی اعتبار سے مختلف صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ کوئی فروا ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، کوئی دبلا پتلا ہوتا ہے، کوئی ذہین ہوتا ہے، کوئی غبی ہوتا ہے۔ تو ان سب کو عربی زبان میں ہم کیسے تعبیر کریں گے اور عربی زبان میں ان کے لیے کیا الفاظ آتے ہیں، آج کے اس سبق کے اندر ہم پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ صاحب کتاب کا طریقہ ہے کہ وہ پہلے کچھ مفردات دیتے ہیں اور پھر اس کو مرکبات میں استعمال کرتے ہیں، جملے بناتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا سبق ہے، سب سے پہلے ہے انتی۔ تو انتی کے معنی تو، اور یہ مؤنث کے لیے آتا ہے۔ مذکر کے لیے انت آتا ہے اور مؤنث کے لیے انتی، یعنی اگر ہمارے سامنے کوئی عورت ہے اور ہم اس کو مخاطب کر کے کہیں کہ تو کیا کر رہی ہے یا آپ کیا کر رہی ہیں، تو اس کے لیے لفظ انتی کا استعمال ہوگا۔ اور اگر ہمارے سامنے کوئی مرد ہے تو اس کے لیے لفظ انتا استعمال ہوتا ہے۔ تو انتی تو یہ مؤنث کے لیے، عورت کے لیے ہے۔ ہوا وہ یہ مذکر کے لیے ہے۔ ہیا کے معنی بھی آتے ہیں، وہ یہ مؤنث کے لیے ہے، عورت کے لیے استعمال ہوگا۔ بنتن کے معنی لڑکی کے آتے ہیں۔ امن کے معنی ماں کے آتے ہیں۔ ابن کے معنی باپ کے آتے ہیں۔ اخن کے معنی بھائی کے آتے ہیں۔ اختن کے معنی بہن کے آتے ہیں۔ قویٌ کے معنی مضبوط کے آتے ہیں۔ ضعیفٌ کے معنی کمزور کے آتے ہیں۔ سمینٌ کے معنی موٹے کے آتے ہیں۔ اور حزیلۃ کے معنی دبلے پتلے کے آتے ہیں، لیکن یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا، اس لیے کہ اس کے آخر میں گولتا ہے۔ تو اگر ہمیں کسی آدمی کو کہنا ہے، کسی مرد کو دبلا پتلا کہنا ہے، تو اس کے لیے لفظ حزیل استعمال ہوگا۔ اور اگر کسی عورت کے لیے استعمال کرنا ہے، لڑکی کے لیے استعمال کرنا ہے، تو اس کے لیے حزیلۃ کا استعمال ہوگا۔ تو حزیلۃ دبلا پتلا یا دبلی پتلی اس کا معنی کریں گے۔ اور ذکیۃ کے معنی ذہین، ذہین عورت، یہ بھی مؤنث کے لیے ہے، عورت کے لیے ذکیۃ۔ اور ذکیٌ اگر آخر میں گولدہ نہیں ہوگا تو وہ پھر مرد کے لیے استعمال ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ہم ایک مرتبہ اور پڑھتے ہیں۔ انتی کے معنی تو مؤنث کے لیے، ہوا کے معنی وہ مذکر کے لیے، ہیا کے معنی یہ مؤنث کے لیے، بنتن کے معنی لڑکی، امن کے معنی ماں، ابن کے معنی باپ، اخن کے معنی بھائی، اختن کے معنی بہن، قویٌ کے معنی مضبوط طاقتور، ضعیفٌ کے معنی کمزور، سمینٌ کے معنی موٹا، حزیلۃ کے معنی دبلی پتلی، اور ذکیۃ کے معنی ذہین عورت۔ اب آگے اس کو انہوں نے جملوں میں استعمال کیا ہے۔ انتی بنتن، تو لڑکی ہے۔ دیکھیے یہاں غور کرنے کا ہے کہ یہ انہوں نے انتی استعمال کیا ہے، انتا استعمال نہیں کیا ہے، یہ غور کرنے کا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہمیں یہی مذکر کے لیے استعمال کرنا ہے، جیسے انتا رجل، وہاں انتی استعمال کرنا غلط ہوگا، انتا استعمال کرنا پڑے گا۔ انتی بنتن، تو لڑکی ہے۔
انتی صغیرتن تو چھوٹی ہے۔ اچھا، اگر یہ ہم اپنے سے کوئی بڑے کے لیے استعمال کریں گے تو وہاں بھی لفظ انتی استعمال کریں گے، لیکن جب ہم اس کے اردو میں معنی کریں گے تو نہیں بولیں گے بلکہ آپ استعمال کریں گے اس کے لیے، جیسا کہ عزت دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انتی صغیرتن تو چھوٹی ہے، ھذہ امٌ یہ ماں ہے، ہی کبیرۃ وہ بڑی ہیں، ھذہ نافذۃ یہ کھڑکی ہے، النافذۃ مفتوحۃ کھڑکی کھلی ہوئی ہے، ہی صغیرۃ وہ چھوٹی ہے، تلک ستارۃ وہ پردہ ہے، جو پردہ ہوتا ہے دروازے پہ کھڑکی پر اس کے لیے ستارۃ کا استعمال ہوتا ہے۔ الستارۃ جدیدۃ پردہ نیا ہے، ہی جمیلۃ وہ خوبصورت ہے، البیت صغیر گھر چھوٹا ہے، ہوا جمیل وہ خوبصورت ہے، الحجرۃ صغیرۃ کمرہ چھوٹا ہے۔ تو ایک گھر ہوتا ہے اور گھر کے اندر بہت سارے کمرے ہوتے ہیں، تو چھوٹے کمرے کو حجرۃ کہا جاتا ہے۔ الحجرۃ صغیرۃ کمرہ چھوٹا ہے، ہی جمیلۃ وہ خوبصورت ہے، الاب ذاہب باپ جا رہا ہے یا والد صاحب جا رہے ہیں، الاب ذاہب والد صاحب جا رہے ہیں، باپ جا رہے ہیں، الام ذاہبۃ ماں جا رہی ہے یا والدہ جا رہی ہیں، الاخ نائم بھائی سویا ہے، الاخت نائمۃ بہن سوئی ہے۔ تو یہاں دیکھیے غور کرنے کی بات ہے کہ ہمیشہ عربی زبان میں جب مؤنث کے لیے استعمال کریں گے تو عام طور پر وہاں غلطہ لگتا ہے۔ الولد حاضر لڑکا حاضر ہے، عربی زبان میں ولد یہ اس کے معنی مطلق بچے کے ہوتے ہیں، خواہ وہ بچہ ہو یا بچی ہو دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ولد۔ الولد حاضر لڑکا حاضر ہے، البنت غائبۃ لڑکی غائب ہے یعنی موجود نہیں ہے، الولد غائب لڑکا غائب ہے، البنت حاضرۃ لڑکی حاضر ہے۔ اب آگے کچھ اور ہے مرکبات، کہہ رہے ہیں انا قوی میں مضبوط ہوں، انت ضعیف تم کمزور ہو، ہوا سمین وہ موٹا ہے، ہی ہزیلۃ وہ دبلا پتلا ہے، انتی ذکیۃ تم ذہین ہو، من نائم سوالیہ جملہ سوالیہ نشان لگا ہوا ہے، کون سویا ہے، الاخ نائم بھائی سویا ہے، کیف البیت گھر کیسا ہے سوالیہ جملہ، البیت صغیر صغیر گھر چھوٹا ہے، من نائمۃ کون سوئی ہے، الاخت نائمۃ بہن سوئی ہے، کیف الحجرۃ کمرہ کیسا ہے، الحجرۃ صغیرۃ کمرہ چھوٹا ہے، حل البیت کبیر کیا گھر بڑا ہے، لا نہیں، البیت صغیر گھر چھوٹا ہے، حل الحجرۃ صغیرۃ کیا کمرہ چھوٹا ہے، نعم ہاں، الحجرۃ صغیرۃ کمرہ چھوٹا ہے۔ تو یہ سبق ہمارا آج کا ختم ہوا، اور اس سبق میں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے نئے الفاظ اور نئے جملے آئے ہیں، تو ان نئے الفاظ اور جملوں کو یاد کرنا ہے اور اس پر مشق کرنا ہے۔ جیسے انہوں نے جو ہے ایک نمونہ دکھایا ہے خالی جگہ چھوڑ کر، تمرین مشق، انا کے بعد خالی جگہ ہے، اب یہاں بھرنا ہے تو ہم یہاں پر بھریں گے، جیسے انا نائم میں سویا ہوں، انت کے بعد خالی جگہ ہے یہاں بھرنا ہے تو یہاں بھریں گے اس کے مناسب، انت ضعیف تم کمزور ہو، یا انت سمین تم موٹا ہو، ہوا کے بعد خالی جگہ ہے بھریں گے اس کے مناسب، ہوا مسرور وہ خوش ہے، یا ہوا سمین وہ موٹا ہے، ہوا ذکی وہ ذہین ہے،
ہیا کے بعد خالی جگہ ہے تو ہیا سمینتن وہ موٹی ہے، ہیا صغیرتن وہ چھوٹی ہے۔ انتی کے بعد خالی جگہ ہے تو اس کے مناسب لائیں گے، جیسے انتی قویتن تم مضبوط ہو، طاقتور ہو، انتی ذکیتن تم ذہین ہو۔ اس کے بعد ہے خالی جگہ اور نائمون ہے، یہاں بھرنا ہے، یہاں بھریں گے مثال کے طور پر الابو نائمن باپ سویا ہے، یا الاخ نائمن بھائی سویا ہے۔ مسرورون ہے اس سے پہلے خالی جگہ ہے تو یہاں اس کے مناسب لائیں گے انا مسرورن میں خوش ہوں، یا الاخ مسرورن بھائی خوش ہے۔ قویتن ہے اس سے پہلے خالی جگہ ہے، اس کے مناسب لائیں گے البنت قویتن لڑکی مضبوط ہے، یا الام قویتن ماں مضبوط ہے۔ مفتوحتن سے پہلے خالی جگہ بھریں گے النافذۃ، النافذۃ مفتوحتن، النافذۃ مفتوحتن کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ تو یہ انہوں نے دکھایا ہے، کچھ مشق کا ایک نمونہ دکھا دیا انہوں نے، آپ کو بھی اسی کی طرز پر مشق کرنا ہے، نئے نئے جملے بنائیے جیسے انہوں نے بنا کے دکھایا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں دیکھیے البیت صغیر ہے تو اس کو بنا دیجیے البیت جمیل۔ سوالیہ جملہ بنا دیجیے حل البیت صغیر، جواب میں دیجیے لا البیت، لا البیت کبیر، گھر بڑا ہے۔ تو اس طرح جو ہے آپ جملے بنانے کی کوشش کیجیے، کاپی میں اتاریے، کاپی میں مشق کیجیے، اور ایک دوست بنا لیجیے جس کے ساتھ آپ عربی زبان کے اندر گفتگو کریں، اس سے سوال جواب کیجیے۔ تو اس طرح عربی زبان پر آپ کی پکڑ مضبوط ہوتی جائے گی۔